اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ سورۃ الانبیاء پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلة معرضون، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ، اسے وہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں سنتے ہیں کہ وہ بے پرواہ ہوتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو، یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہتے تھے کہ وہ جادو کر رہے ہیں، پھر بھی تم اس جادو کے شکنجے میں آ جاتے ہو اور اس کو تم اللہ کا کلام سمجھ لیتے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ اس نے خود اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا، بل افتراہ، بل ہوا شاعر، کہ بلکہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے اور یہ خود شاعر ہے۔ بل یأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی ان کو ہلاک کیا، سب ایمان سے خالی تھیں۔ افہم یؤمنون، کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ ان آیات میں سب سے پہلے قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ان لوگوں کو دعوت فکر دی ہے اور ان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ غفلت میں ہوتے ہیں اور اسی غفلت کی حالت میں اس کو سنتے ہیں۔ قیامت کے قریب آنا جو ہے یہ پہلی قوموں کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور یہ امت سب سے آخری امت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی، بلکہ صرف قیامت آئے گی۔ تو کفار جو ہیں وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن پاک کو سنتے نہیں تھے، اور جو سنتے تھے ان کو کہتے تھے کہ کیا آپ جانتے ہو کہ یہ جادو، اور پھر بھی آپ غور سے سن رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بیہودہ باتوں کے جواب میں فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ بلکہ جادو سے بڑھ کر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو پراگندہ خیال ہیں، ان کا مجموعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ شاعر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، اہلکنا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب ہی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، پس اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں اہل علم سے مراد تورات کے عالم ہیں، یعنی آپ لوگ اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، انہوں نے تورات میں یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام،
ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا کہ وہ کھائیں نہ، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام انسانوں کی طرح تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ان کا ایسا جسم نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور ان کا جسم بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی اس دنیا سے جائیں گے نہیں، ہمیشہ رہنے والے وہ بھی نہیں تھے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، فانجیناہم، اور ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے نکل جانے والوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے۔ تو کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازاروں میں کیوں چرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی کرتے تھے، یعنی اپنی ضروریات زندگی کے لیے وہ ہر جگہ جاتے تھے اور ہر جائز کام کرتے تھے۔ تو کفار اور مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ تو ظاہر ہے انسان کی ضروریات زندگی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کھائے، بازار جائے اور دوسری اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے؟ وکم قصمنا من قریۃ، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، کانت ظالمۃ، جو ظالم تھیں، یعنی ان کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے۔ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے اور دوسری جماعتیں پیدا کر دیں، ان کو تباہ کیا، ان کے بعد اور لوگ آئے، وہ وہاں آباد ہوئے۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا، اذا هم منها يركضون، تو اس سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، بھاگ دوڑ نہ کرو، وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، خرابی، إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ، پھر تو ان کا یہی قول رہا، حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کر دیا، یعنی ایسے جڑ سے کٹے ہوئے تھے کہ جس طرح زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدر و منزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے، تمہارا دین ہے، تمہاری شریعت اور تمہاری باتیں ہیں، پھر تعجب ہے کہ تم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس سے منہ پھیرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو، جب کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو پہلے عروج پر تھیں، انتہائی رونق والی تھیں، لیکن جب وہاں کے لوگ ظالم ہوئے تو ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا، بوسہ بنا دیا اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو ہنسی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہ صرف فضول ہیں، لہو لعب کے لیے ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم بنانے والے ہوتے لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں۔ ان کننا فاعلین، ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ فیدمغہ،
سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ ذَائِقٌ، اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، ایک دن اس جھوٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور سچ غالب آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی رب کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی جو اللہ کے پاس ہیں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ تو اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں اور نہ تکبر کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی کائلی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ لوگو، جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ یعنی آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو یہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہ جو آسمان پر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ جس طرح دنیا میں خانہ کعبہ ہے تو اس کے بالکل مقابل آسمان میں بیت المعمور ہے۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا۔ میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، عمل کرنا، یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا؟ یعنی فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں۔ میرے اس سوال پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بنو عبد المطلب میں سے ہے۔ آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا، پیارے بچے، تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا۔ دیکھو، چلتے پھرتے بولتے چالتے ہمارا سانس چلتا رہتا ہے۔ ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی سانس چلتا ہے، جب بولتے ہیں پھر بھی چلتا ہے، جب کھاتے ہیں پھر بھی چلتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح بھی اسی طرح ہے، یہ اپنے اپنے کام بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال کچھ فرشتے تو ہر وقت سجدے میں ہوتے ہیں، اور جس طرح بھی حدیث میں گزرا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے، کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی الہ ہے زمین و آسمان میں، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام ہی درم برم ہو جاتا، کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی مان کر نہ چلے، جس کا حکم چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کئی الہ ہوتے تو پھر سب کا حکم چلتا، تو اس طرح تو سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے، اس کے سوا کوئی نہیں جس سے باز پرس، عما یفعل وہم یسألون، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے اور اس کے سوا کوئی نہیں جس سے باز پرس نہ کی جاتی ہو۔ یعنی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پوچھا نہ جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اپنی مخلوق سے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟
قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل پیش کرو، ھذا ذکر من معی، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل، و ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے والوں کی دلیل، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، اسی وجہ سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، غلط ہے، اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے ذی عزت بندے، عزت والے بندے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، وہم بامرہ یعملون، اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ ولا یشفعون، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، بجز ان کی جن سے اللہ خوش ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، وہ تو خود ہیبت باری تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، ان میں سے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔